السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریشا ناولز پہ۔ تو لو جی حاضر ہوں میں تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ۔ گائز آج نا ایک اور واقعہ آج ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا۔ میری جو بیسٹ فرینڈ ہے کنزا پلس میری کزن، تو اس نے نا میرا یوٹیوب کا چینل کھولا اور وہ نا میری سٹارٹنگ والی باتیں سنتی ہے تو کہتی ہے تیرے ریڈرز کے کان نہیں پکتے، ان کے کانوں سے خون نہیں نکلتا، تو اتنی بکواس کرتی ہے۔ تو میں نے بولا نہیں، میرے ریڈر تو مجھے خوشی سے سنتے ہیں، تھوڑا مطلب میں تھوڑا آگے سے شوخیاں مار رہی تھی نا، تھوڑا کر رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں جی، میرے ریڈرز مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، سب لوگ مجھے سنتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اور ایک دو اچھے کمنٹس بھی تھے نا۔ اب بھی پرسوں ایک لڑکی نے کامنٹ کیا، اچھی ریڈر ہے میری بڑی پیاری، وہ کہتی ہے آپ یہ نہ کہا کریں، آپ بکواس کرتے ہیں، ہمیں برا لگتا ہے، آپ اتنی پیاری باتیں کرتی ہیں۔ تو میں نے اس کو دکھایا کہ دیکھ میرے ریڈرز کیا بولتے ہیں۔ تو آگے سے نا وہ کہتی ہے ان بیچاروں کو نا ایپیسوڈ چاہیے، تیری آواز میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ لوگ، اس نے بولا ہے، میں نے نہیں بولا، اس نے بولا اپنے ریڈر سے پوچھنا کہ کیا وہ تیری بکواس سٹارٹنگ میں سننا چاہتے یا ڈائریکٹ ایپیسوڈ سننا چاہتے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں پوچھ لوں گی، لیکن اچھا آپ نے اچھے کامنٹس کرنے، ٹھیک ہے؟ کنزا پڑھے نا تو اچھے کامنٹ ہونے چاہیے، کوئی یہ مت کہنا کہ ہمیں ایپیسوڈ چاہیے، پہلے بولنا پہلے اریج کی باتیں چاہیے، بعد میں ایپیسوڈ چاہیے۔ یہ میں پہلے بتا رہی ہوں، دمکی لگا رہی ہوں میں، یاد رکھنا، یہ نہ ہو کہ میری بستی ہو جائے صبح۔ اب ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویسے مجھے ایک اور بات بھی بڑے مزے کی یاد آ رہی ہے، لیکن وہ قصہ لمبا ہو جائے گا تو وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گی۔ اور باقی جو ایک اور بات چلو میں بول ہی دیتی ہوں یار، اگر آپ لوگوں کو میرا سٹارٹنگ میں بولنا اچھا نہیں لگتا نا، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ناول سٹارٹ ہوا کرے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ مجھے بتا دو، میں باتیں آہستہ آہستہ ختم کروں گی، لیکن میں ختم کر دوں گی۔ اصل میں نا میں بہت زیادہ باتوں نہیں ہوں، میں بہت باتیں کرتی ہوں، میں صبح سے لے کر شام تک باتیں کرتی ہوں، میں موت مجھے صرف ریکارڈنگ کرتے ہی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں بہت زیادہ باتیں کرتی ہوں۔ تو اگر یار مطلب کچھ رائٹرز اتنے سیریس ہو کر اپنی وہ قسط پڑھتے ہیں نا کہ میں وہ ہو جاتی ہوں، میں کہ یہ اتنے پروفیشنل کیسے کر لیتے ہیں کہ مطلب میرے سے تو نہیں ہوتا۔ میں جب شروع کرتی ہوں تب میں وہ انصاری ہمارے زبان میں بولتے ہیں کہ گٹھی شروع ہو جاتی ہوں، لیکن انصاری شروع ہو جاتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں بہت باتوں نہیں ہوں یار، میری باتیں ختم نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی کو مسئلہ ہے تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتا دینا، میں کوشش کروں گی ختم کرنے کی۔ ہو سکتا ہے نیکسٹ ناول میں آپ لوگوں کو میری باتیں نہ سننی پڑے، لیکن مرنے کا اذان میں تو میں باتیں کروں گی۔ خیر چلو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ یار ایک تو ایپیسوڈ اتنی سیڈ ہوتی ہے، اور آپ لوگ نا مجھے ہنسا کر میری وہ سارا جو وہ ہوتی ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں، تھوڑا سا ابھی مجھے لفظ یاد نہیں آئے گا، چلو کوئی گل نہ، ہم بعد میں اس میں ڈسکس کر لیں گے۔ مرنے کا اذان ایپیسوڈ نمبر 68، تحریر اریج شاہ۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ اسے زمین پر پڑی نظر آئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اس نے بیڈ کے اوپر رکھنا چاہا تھا۔ جب اس کی آنکھیں کھلی دیکھی، وہ اپنی آنکھیں ہلا رہی تھی، وہ اسے دیکھ رہی تھی، وہ ہوش میں تھی، ہاں وہ کوما سے باہر آ چکی تھی۔ رفیل کو لگا جیسے اس کی ساری زندگی ان لمحوں میں سمٹ آئی ہو، اس کے 4 سال کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ انشرا، وہ بے حد خوشی سے اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ وہ اسی طرح کبھی اپنی آنکھیں کھول رہی تھی تو کبھی بند کر رہی تھی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ جب قائزان کمرے کے اندر داخل ہوا، اس نے خوشی سے اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے بتا رہا تھا۔ اس نے اس کے پاس آتے ہوئے دیکھا تو وہ سچ مچ میں ہوش میں تھی، بلکہ صرف ہوش میں تھی، اسے کسی بھی طرح کی کوئی
مشین بھی نہیں لگائی گئی تھی۔ ڈاکٹر یعقوب، آپ تو کہہ رہے تھے کہ مشینری اتارتے ہی اس کی جان جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی مشینری اسے لگی ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اسے کسی طرح کی ڈرپ وغیرہ بھی نہیں لگی۔ وہ بالکل آزاد ہے ان سب چیزوں سے۔ تو بتائیے وہ زندہ کیسے ہے؟ بلکہ زندہ کہاں، وہ تو ہوش میں ہے۔ وہ آنکھیں کھولے رفیل کو دیکھ رہی ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس کے ہوش میں واپس آنے کے 90% چانسز ختم ہو چکے ہیں، اور 10% چانس والے آپ کے حساب سے ناممکن کیس ہوتے ہیں۔ تو بتائیے ہماری پیشنٹ کو ہوش کیسے آیا؟ وہ خود یقین کر کے کہ انشرا ہوش میں ہے، ڈاکٹر یعقوب سے سوال جواب کرنے لگا تھا، جبکہ رفیل اسے ٹھیک سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھتا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی بہتر لگ رہی تھی، جبکہ وہ مسلسل اپنی آنکھوں کو حرکت دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کی آنکھیں کام کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے لبوں کو ہلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید یہ اس کے لیے فی الحال ممکن نہیں تھا۔ جی میں آپ کو فون کر کے یہ خوشخبری سنانے ہی والا تھا، میں آپ لوگوں کو بتانے ہی والا تھا۔ مجھے بھی آج ہی رات کو یہ جھٹکا ملا ہے۔ میں تو خود ڈاکٹر ضیاء کی بات سن کر پریشان ہو کر آدھی رات کو یہاں آیا تھا کہ یہ معجزہ کہ کیسے ہو گیا، لیکن آپ کی پیشنٹ نے آخر آنکھیں کھول دی۔ وہ خود بھی بے یقینی کی کیفیت میں وہاں بیٹھ کے پاس آیا تھا۔ وہ اس کے دیکھنے پر خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ ہماری پیشنٹ کو تنگ نہ کریں، جا کر ڈسچارج پیپرز تیار کروائیں۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا اس سے دور کر چکا تھا۔ شاید قائزان انشرا کی آنکھوں میں ڈاکٹر کے لیے خوف محسوس کر چکا تھا۔ سر، آپ لوگوں کی ضد اب بھی برقرار ہے، جبکہ آپ کی پیشنٹ ٹھیک ہو رہی ہے، یہاں اس کا بہترین علاج ہو رہا ہے۔ تبھی تو وہ بول ہی رہا تھا جب قائزان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، فضول بات مجھے پسند نہیں۔ آپ کے حساب سے ہماری پیشنٹ کے 90% مرنے کے چانسز تھے، اور یہ اگلے 10 سال تک ہوش میں نہیں آ سکتی تھی۔ آپ کے مطابق اب یہ مشینری بھی کام کرنا چھوڑ چکی تھی، کیونکہ اس کا دل آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ آپ لوگوں نے جو کہانیاں سنائی تھی، اس کے بعد یہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ ڈسچارج پیپر تیار کروائیں۔ وہ اسے وہاں سے نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جب رفیل نے بھی اٹھنا چاہا۔ قائزان، وہ جو گھر کے پاس ہسپتال ہے وہاں پر اسے شفٹ کر دیتے ہیں، آنے جانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جب قائزان نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے ہم فلیٹ پر شفٹ کریں گے اور ایک نرس کو ہر وقت اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھیں گے، اور اب سے تم اپنی منکوحہ کے ساتھ وہیں پر رہو گے،
اور اس کا خیال رکھو گے۔ باقی وہاں ہسپتال آنا جانا بھی تمہارے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ فی الحال جتنا ہو سکے اسے پرسکون ماحول دینے کی کوشش کرو۔ وہ فیصلہ سنا رہا تھا جبکہ رفیل نے مزید کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ قائزان کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ واپس آ کر انشرا کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جب اس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا۔ آج وہ کتنا خوش تھا، وہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی محبت، اس کی پہلی چاہت واپس اس کی دنیا میں آ چکی تھی، وہ واپس اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ اس کی ساری خوشیاں لوٹ آئی تھی، وہ پوری طرح سے ٹھیک تھی اور وہ جانتا تھا، لیکن وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھی، وہ جانتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اپنی محبت اور توجہ سے اسے جلد سے جلد واپس زندگی کی طرف لے آئے گا۔ قائزان پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، اب تو شاید اس نے رپورٹس بنوا کر ہی واپس آنا تھا۔ وہ ہر حال میں آج اسے یہاں سے ڈسچارج کروانے والا تھا، پتہ نہیں یہاں کیا ہونے والا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتے تو یقیناً یہ ڈاکٹرز کچھ نہ کچھ غلط کرنے والے تھے، اور قائزان نے اب ان ڈاکٹرز کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ ان لڑکیوں کو یہاں سے سیو کرنا چاہتا تھا جن کی جان اس وقت خطرے میں تھی۔ وہ فی الحال سامنے سے اس ہسپتال پر کسی طرح کا کوئی الزام نہیں لگا سکتا تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، لیکن وہ اس معاملے کو جانے بھی نہیں دے سکتے تھے۔ ڈاکٹر یعقوب کے ہزار کہنے کے باوجود بھی وہ لوگ اسے ڈسچارج کروا کر ہی لائے تھے۔ وہ سیدھا اسے اپنے فلیٹ میں لے کر گیا تھا جہاں قائزان کافی عرصہ رہ کر آیا تھا۔ وہ ان دونوں کو یہاں چھوڑتا خود سیدھا اپنے گھر کی طرف نکل گیا تھا۔ اس نے نرس توشیبا کو اپائنٹ کیا تھا اس کے لیے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ ایک بہت اچھی نرس تھی اور وہ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ سکتی تھی، جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اس کیس کے بارے میں کہیں نہ کہیں انفارمیشن رکھتی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی پر کوئی بھی مصیبت آئے، کیونکہ آج اگر انشرا کو کچھ نہیں ہوا تھا تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کی وجہ یہ لڑکی ہی تھی جس نے انہیں وقت پر بتا دیا تھا کہ ہسپتال میں کیا ہونے والا ہے، ورنہ ضرور وہ کوئی بڑا نقصان اٹھا سکتے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں جب سے فجر میں اٹھی ہوں آپ کو تلاش کر رہی ہوں، ہر جگہ میں دیکھ کے آئی ہوں، باہر تک گئی تھی، وہاں ڈبلیو سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کو بھی نہیں پتہ۔ پھر میں رسل بھائی کے کمرے میں گئی تو وہ بھی سو رہے تھے، اور رفیل بھائی گھر پر ہیں ہی نہیں۔ بتائیں آدھی رات کو کہاں گئے تھے آپ؟ کس سے مل کر آ رہے ہیں؟ وہ کافی غصے سے اس سے سوال جواب کر رہی تھی، جبکہ اس کے بیویوں والے سوال پر وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، کچھ ضروری کام آ گیا تھا اس لیے مجھے جانا پڑ گیا، لیکن اب تو واپس آ گیا ہوں نا،
اتنی غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ ایسا کون سا ضروری کام آ گیا تھا جس کی وجہ سے اتنی رات کو چھوڑ کر جانا پڑ گیا مجھے؟ وہ اسے بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، اسی لیے اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی۔ بولا نا ضروری کام تھا جانو، ورنہ تمہیں پتہ ہے نا کہ صبح اٹھتے ہی مجھے سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھنے کی جلدی ہوتی ہے۔ چلو اب یہ سوال جواب ختم کرو، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، چلو سوتے ہیں۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا اسے لیے بیڈ پر گرا تھا۔ ارے چھوڑے مجھے نہیں سونا، سونے کا وقت نکل چکا ہے، اب جاگنے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ بھی جاگیں، کوئی ضرورت نہیں ہے سونے کی، فجر کے بعد سویا نہیں جاتا۔ وہ اسے جگا رہی تھی جبکہ کائزان کو سخت نیند آ رہی تھی۔ ارے نہیں یار، مجھے سونے دو، مجھے سچ میں بہت نیند آ رہی ہے۔ تم نے فجر کے بعد مجھے محسوس کیا ہوگا کہ میں بیڈ روم میں نہیں ہوں، لیکن میں رات سے ہی گھر سے غائب تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں پوری طرح سے قید کرتا تکیے کی طرح دبوچ چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائیں، مجھے تو چھوڑیں، مجھے نہیں سونا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ سے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید یہ تو آج ناممکن سی بات تھی۔ وہ اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے لڑکی، سکون سے سونے دو گی یا نہیں؟ وہ اس کی گردن میں اپنا منہ چھپاتا اس کے بالوں کے جوڑے کو کھول کر اپنے چہرے پر پھیلا چکا تھا۔ گائز مجھے نہیں سونا، وہ دہائی دے رہی تھی، لیکن یہاں سن کون رہا تھا؟ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس نے شدت سے اس کے گال کو چوما تھا، یعنی وہ یہاں سے اسے اٹھ کر جانے ہی نہیں دینے والا تھا، تو اس کے سارے بہانے بھی فضول تھے۔ گائز اس نے تھوڑی دیر کے بعد اسے پکارا تھا، لیکن وہ آگے سے بنا کوئی جواب دیے اسے مزید خود میں بھیج گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ کھولنا چاہا تو کائزان نے ایک نظر، ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا تھا، بلکہ گھورا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ ہٹا کر دانت دکھاتی آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مزید تنگ کر گیا تھا۔ ایک منٹ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر یعقوب غیر قانونی طریقے سے پیسہ کما رہا ہے اور کوما میں جو پیشنٹس ہیں ان کے جسمانی اعضاء کو بیچ رہا ہے، رائٹ؟ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کی بات کو سمجھ رہا ہوں، لیکن بنا کسی ثبوت کے ہم اس چیز کو ثابت کیسے کریں گے؟ سب کچھ ثابت ہو جائے گا۔ فی الحال تم ہماری پیشنٹ کو ہی دیکھ لو، وہ کتنا جھوٹ بول رہا تھا اس کے بارے میں، اور وہ ٹھیک تھی، تبھی تو کل وہ کوما سے باہر آ گئی ہے۔ اور باقی سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ ہاں لیکن ہسپتال میں کب کیا ہوگا، اس چیز کی انفارمیشن تم ہمیں دو گے۔ تم نے ڈاکٹر یعقوب پر نظر رکھنی ہے،
وہ کس طرح یہاں سے لڑکیاں دوسرے ملک بھیجے گا، ملیشیا میں اس کے کام کا سلسلہ کس طرح چلے گا، اور آگے اس کیس میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ یعقوب کے ساتھ اس کیس میں ڈاکٹر ضیاء بھی شامل ہے۔ ایک اور ڈاکٹر بھی تھا، لیکن اس کا نیم بیچ میں پڑھ نہیں سکا، وہ کافی دور کھڑا تھا۔ اسٹاف کے کچھ ممبرز بھی ہیں۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تب آپریشن تھیٹر کے اندر کوئی پیشنٹ تو موجود تھا، لیکن ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے اسے وہاں سے غائب کر دیا گیا۔ اب یہ تم کلیئر کر کے بتاؤ گے کہ وہاں اندر کون سی پیشنٹ تھی اور وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ CCTV کیمرہ چیک کرواتا ہوں، وہاں سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن تو مل ہی جائے گی۔ نصیر نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا تھا، جب قائصان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا سا کام ہے؟ بالکل نہیں، جہاں کروڑوں اربوں کا فائدہ ہو رہا ہو وہاں سمجھ جاؤ کہ کام بھی اسی نوعیت کا ہوگا۔ اور جہاں تک بات CCTV کیمرہ چیک کرنے کی ہے، تو جب تم وہ چیکنگ کرو گے انہیں تم پر شک ہو جائے گا، اور تم نے یہ کام بنا ان لوگوں کی نظر میں آئے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تم ہمیں ان پیشنٹس کی انفارمیشن دو گے جو اس وقت کوما میں ہیں، اور ان کا آگے پیچھے کوئی ہے یا نہیں، یہ پیشنٹ کون سے وارڈ میں ہیں، کس طرح سے ان کا علاج ہو رہا ہے، کتنے % ریکور ہونے کے چانسز ہیں، ان کی فیملی وغیرہ کی انفارمیشن۔ وہ بول رہا تھا جب مرم نے چائے لا کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ بہت بہت شکریہ بھابھی، اس نے کپ اٹھاتے ہوئے لبوں سے لگایا تھا، جبکہ وہیں سے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ کمرے میں آ کر بھی اس کا دھیان باہر ہی تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ باہر جو باتیں چل رہی ہیں کہیں نہ کہیں ان کا تعلق توشیبا والے کیس سے ہی ہے۔ ممکن تھا کہ توشیبا جو اتنی پریشان تھی، اس کے پیچھے کی وجہ یہی ہو، کیونکہ اس ڈاکٹر کو تو وہ جانتی ہی تھی، وہ اسی کا اسپتال کا ڈاکٹر تھا، اور قائصان نے اسے بات کرنے کے لیے یہاں بلایا تھا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ہے۔ شاید قائصان کو ہسپتال میں چلنے والے مسئلے کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا ہوگا، لیکن وہ اس کیس میں کیوں گھس رہا تھا؟ یہ کیس تو اس کے بھائی کا تھا نا، اس نے ہینڈل کرنا تھا، اور شاید اسی کیس کے بیچ اس کے بھائی کی لو سٹوری بھی سٹارٹ ہو جاتی، لیکن قائصان بیچ میں کباب میں ہڈی کیوں بن رہا تھا؟ وہ اسی سوچ میں مصروف تھی جب اسے بیڈ پر پڑا قائصان کا فون نظر آیا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھاتے ہوئے یاور کو کال کی تھی۔ بیٹھے رہیں آپ وہاں آرام سے، اور یہاں پر قائصان یہ ہسپتال والا کیس حل کر دیں گے، اور پھر آپ اور توشیبا دونوں کنوارے رہ جائیں گے۔ خیر، توشیبا تو اتنی خوبصورت ہے، اسے تو پھر کوئی نہ کوئی مل جائے گا، وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔
جبکہ یاور نے ایک نظر سامنے لگے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا تھا۔ اچھا تو وہ خوبصورت ہے اور میں بدصورت ہوں کہ مجھے کوئی اور نہیں ملے گی۔ توشیبا جائے گی تو کوئی اور آ جائے گی، وہ بھی ریلیکس ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ اس لڑکی کا کل اگنور کرنا اسے بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ظاہری سی بات تھی، وہ ادار کا جیکٹ اور شوز پہن کے آیا تھا اور اس لڑکی نے ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ جی نہیں، کوئی نہیں ملے گی۔ اگر توشیبا میری بھابھی نہ بنی نا تو کسی اور کو میں بننے نہیں دوں گی، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اور اب آپ اپنے ضروری کام چھوڑ کے نا پہلے یہ ہسپتال والا کیس حل کریں تاکہ میری بھابھی کا کیس حل ہو سکے۔ وہ غصے سے کہتی فون بند کر کے بیڈ پر پھینک چکی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی تیسری ایپیسوڈ۔ چلو آج میں نے 3 قسطیں دی ہیں، نان سٹاپ ریکارڈنگ کی ہے، تو لائک تو بنتی ہے نا بوس، تو جلدی سے لائک کرو یار آج کے ایپیسوڈ کو۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اور یار آج اتنی زیادہ گاڑیاں جا رہی ہیں نیچے سڑک پہ، اور بائک والے بھیا کو تو پتہ نہیں کیا ہی ہو گیا ہے، آج ہر بندہ ہی میرا ریکارڈنگ کا دشمن بنا ہوا ہے۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔